قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ توبہ کا عمل بہت سے مسیحیوں کے لیے ناپسندیدہ ٹھہرتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ اس نے یقین نہیں کیا، بے اعتقاد ہوا، اعتراض کیا جاتا ہے، اس پر تنقید کی جاتی ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ اس نے کیوں ایسا کیا، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک رائے ہے، اس نے شک کیا، یہ کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو پاکستان اور ہندوستان کے خطے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو برملا یہ کہتے ہیں کہ ہم اس خطے سے تعلق رکھنے والے مسیحی ہیں جہاں خدمت کے لیے آنے والے رسول نے شک کیا، اس لیے ہم ایمان میں شک کی گنجائش رکھتے ہیں۔ تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، انکوائر کرنا، ایگزامن کرنا، اینالائز کرنا، فگر آؤٹ کرنا، کیا یہ غلط ہے؟ کیا تجربہ کر کے، مشاہدہ کر کے، بائی ایکسپیرینس اور آبزرویشن ایمان قائم کرنا یہ غلط ہے؟ آئیے آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ کیا ایمان اور تحقیق و تفتیش، فیتھ اینڈ انکوائری، کسی معاملے کی سچائی یا حقیقت جاننے کے لیے تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے۔ انکوائری از ڈن ٹو نو دا ریالٹی اینڈ دا ٹروتھفلنس آف سم میٹر۔ سچ معلوم کرنا ہو، حقیقت جاننی ہو، معاملے کی تہ تک پہنچنا ہو تو تحقیق کی جاتی ہے، تفتیش کی جاتی ہے، انکوائری کی جاتی ہے، ایگزامن کیا جاتا ہے، اینالائز کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے کسی معاملے کی سچائی یا حقیقت جاننا اور اس کے لیے تحقیق اور تفتیش کرنا، یہ غلط نہیں ہے۔ خدا کا کلام بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ معاملات کی سچائی اور حقیقت جاننے کے لیے تفتیش اور تحقیق ضروری ہے۔ استثناء باب نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 14 میں، اور عزرا باب نمبر 6 اور آیت نمبر 1 میں معاملات کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیق اور تفتیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ بائبل بھی اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ کسی معاملے کی حقیقت اور سچائی جاننے کے لیے تفتیش ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے۔ تحقیق کرنے کے لیے یا تفتیش کرنے کے لیے لوگ بات کرتے ہیں تاکہ معاملے کی تہ تک پہنچے۔ گفتگو کے ذریعے تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، معاملے کی سچائی جانی جاتی ہے۔ مجوسی نکلے تھے، پورب میں ستارہ دیکھ کر یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا، آؤ اسے سجدہ کرنے چلے۔ اور وہ یروشلم میں آ کے بادشاہ کے محل میں آ پہنچے۔ ہیرودیس بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے اور ہیرودیس ان سے تحقیق کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے۔ کب دیکھا ستارہ؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور ہیرودیس جاننا چاہتا ہے معاملے کی سچائی اور حقیقت کیا ہے۔ اعمال کی کتاب میں 24واں باب ہے اور آیت نمبر 8، پولس رسول کو قید کیا جاتا ہے، اس پہ مقدمے بازی ہوتی ہے اور اس سے گفتگو کی جاتی ہے۔ پوچھیں پولس سے کیا معاملہ ہے، کس طرح سے یہ باتیں ہیں۔ اس کے معاملے کی، اس کے مقدمے کی حقیقت جاننے کے لیے منصف، جج، رولر بات کرتے ہیں۔ گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے لوگوں سے تحقیق اور تفتیش کرنے کے لیے۔ یہ ایک طریقہ ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں کہ کسی معاملے کی سچائی سمجھنے کے لیے، اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے اگر لوگوں سے بات کر لی جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ کچھ برا نہیں ہے۔
यीशु से भी लोगों ने ईमान से मुताल्लिक तहकीक की गर्ज से बात की। निकोदेमस चाहता है कि वो यीशु के बारे में बेहतर तौर पे जाने, उसकी तालीम को दुरुस्त तौर से जाने, और यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, तो यीशु कोई बुरा नहीं मनाता उससे। यीशु नाराज नहीं होता निकोदेमस से कि तू क्यों बात करने के लिए आ गया। यीशु वेलकम करता है। तू जानना चाहता है, तू हकीकत जानना चाहता है, तू तहकीक और तफ्तीश करना चाहता है, वेलकम, खुशामदीद, आओ हम बात करते हैं। सो गुफ्तगू के जरिए, बातचीत के जरिए अगर कोई शख्स तहकीक करना चाहे, तफ्तीश करना चाहे, मसीही ईमान की सच्चाई जानना चाहे, उसकी हकीकत जानना चाहे, तो यह कोई बुरा अमल नहीं है। फिर तहकीक और तफ्तीश के लिए सवाल किए जाते हैं। यह कैसे हो सकता है, यह क्यों कर हो सकता है, यह कैसे हो गया, सवाल किया जाता है। इसे आप यह भी कह सकते हैं कि एतराजात किए जाते हैं, ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं, काउंटर किया जाता है, रद्द किया जाता है, इस तरह से कि अगला दलील दे या जवाब दे। बात की तह में पहुंचने के लिए, तस्दीक करने के लिए, हकीकत जानने के लिए खुदा सवाल करता है। सो सवाल करना कैसे गलत हो सकता है जब खुदा सवाल करता है? सवाल खुदा करता है, तफ्तीश कर रहा है, तहकीक कर रहा है, तू कहां है? मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि नंगा हूं। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तूने फल खाया? सवाल, जवाब दिया, ये जो औरत तूने मुझे दी इसी ने मुझे खिलाया। और फिर वो आगे सांप पे लगा देती है। यानी सवाल होते हैं तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए, इंटेरोगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए और एनालिसिस के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने भी सवाल किया। अभी मसीह के दुखों के बीच चौथा कलमा जब पढ़ा सुना होगा तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी तो सवाल किया था, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और हम बतौर कलीसिया इस पे बात कर चुके, सीख चुके हैं कि सवाल करना बेईमानी नहीं होता। सवाल करने का यह मतलब नहीं कि आप ईमान नहीं रखते या आप ईमान से खारिज हो गए हो। सवाल तो सीखने के लिए होता है। खुदावंद यीशु जब 12 बरस का था और हैकल में ईद मनाने के लिए अपने जमीनी माँ बाप के साथ गया और वहां फिर रुक गया और मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसे ढूंढते रहे और ढूंढते उसे कहां पाया? हैकल में, उस्तादों के बीच में। उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया। खुदावंद यीशु सवाल करता है, तो सवाल करना कैसे गलत हो सकता है? ईमान से मुताल्लिक सवाल किए जा सकते हैं क्योंकि सवाल खुदा करता है, सवाल खुदावंद यीशु करता है और मसीह की बाबत उसी से सवाल करके तहकीक की गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शागिर्दों को भेजता है यीशु के पास, क्या आने वाला तू ही है या किसी और की राह देखें? सवाल। अब यूहन्ना के शक की गुंजाइश यहां नजर आती है। उसे शक हो रहा है कि ये हकीकी मसीह है कि नहीं। हालांकि वो जानता है, वो तो जब मां के पेट में था उसे मालूम था कि मेरा खुदावन मेरे घर में आ चुका है। मुकद्दसा अलिशबा ने कहा था कि जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पड़ी, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। मां के पेट में यूहन्ना था तो उसे अंदाजा था कि जिसने सलाम किया है उसके पेट में मेरा खुदावंद है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था उसने यीशु को आते देखा तो उसको पहचान लिया था और कहा मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूं।
اس نے پہچان لیا، اس نے گواہی دی کہ خدا نے کہا تھا کہ جس پر روح کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھو گے وہی مسیح ہے، اور اسی نے اشارہ کر کے کہا دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا کو شک نہیں تھا، یوحنا کے بے اعتقادی یا بے ایمانی نہیں تھی۔ سوال کیا، اور یسوع نے کوئی برا نہیں منایا سوال کا کہ تو نبی ہو کے تو اپنی پیدائش سے پہلے سے مجھے جانتا ہے اور تو مجھ پر شک کر رہا ہے؟ نہیں، یسوع نے کوئی برا نہیں منایا اس بات کا، بلکہ اس کو وہ جواب دیا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا کہ میں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ کیونکہ اس وقت تک یوحنا کو کوئی ایسی خبر نہیں ملی تھی جس سے اندازہ ہو کہ یسوع نے ایکٹیولی بھرپور طریقے سے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ یسوع نے اسے پیغام پہنچوایا کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ لوگوں میں کام شروع ہو گیا ہے، پریشان مت ہو۔ سوال تحقیق کے لیے ہوتا ہے، تفتیش کے لیے ہوتا ہے، علم میں اضافے کے لیے ہوتا ہے، صداقت، سچائی، ٹروتھفلنس جاننے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر مسیحی ایمان کی بابت سوال کیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ یسوع مسیح سے سوال کیے گئے تو یہ کام کس اختیار سے کرتا ہے؟ لیکن یسوع نے کسی سوال کا برا نہیں منایا، جواب دیے۔ پوچھا یسوع سے، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں اگر تو ستودہ کا بیٹا مسیح ہے تو کہہ دے۔ یسوع نے کہا میں ہوں۔ سوال یسوع برا نہیں مناتا، کیونکہ تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، جاننے کی خواہش ہوتی ہے، یہ مجبور کرتی ہے، یہ قائل کرتی ہے سوال کرنے پہ۔ اگر ایمان کی بابت کوئی سوال کرے تو یہ برا نہیں ہے۔ تحقیق کی جاتی ہے، تفتیش کی جاتی ہے کتابوں یا لکھی گئی تاریخ میں سے۔ لوگوں نے جو دیکھا، جو سنا، جو تجربہ کیا، جو مشاہدہ کیا، اسے لکھ لیا، کتابوں میں لکھ دیا، تاریخ میں لکھ دیا۔ عزرا کی کتاب باب نمبر 6 ہے اور پہلی آیت میں، تب دارا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانے میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی۔ ہیکل کی بابت، ہیکل کے برتنوں کی بابت تفتیش کی گئی۔ کہاں؟ تاریخی کتب خانے میں، جہاں ہسٹوریکل ریکارڈز تھے، وہاں انکوائری کی گئی، چیک کیا جائے کیا وہاں ہسٹوریکل ریکارڈز میں، وہاں جو کتابیں تاریخ کی لکھی ہوئی رکھی گئی ہیں، جو اندراج اور ریکارڈ رکھا گیا ہے، کیا اس میں کوئی ثبوت ملتا ہے ان سب چیزوں کا جو یروشلم میں ہیکل سے وابستہ رہی ہیں؟ تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے تاریخ سے، پرانی لکھی تاریخ سے، کتابوں سے، ریکارڈ سے۔ بائبل میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور رسولوں کے ایمان اور ان کی تعلیم کی کتاب مقدس میں سے تحقیق کی گئی۔ جو ایمان رسول رکھتے تھے اور جو تعلیم رسول دیتے تھے، لوگ اسے صرف سن کر قبول نہیں کرتے تھے، لوگ اس کی تحقیق کرتے، اس کی تفتیش کرتے تھے، کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ اعمال کی کتاب میں باب نمبر 17 ہے اور اس کی 11ویں آیت۔ یہ لوگ تھسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں؟ پیدائش سے لے کر ملاکی تک جو ہمارے پاس پاک کلام کا حصہ ہے، یہ یہودیوں کے مقدس صحائف ہیں۔ ان میں سے لوگ تحقیق کرتے تھے کہ جو یہ تعلیم دے رہے ہیں، مسیح خداوند کے شاگرد، مسیح کے رسول جو تعلیم دیتے اور ایمان رکھتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے، لوگ اس کی تحقیق کرتے تھے کتابوں میں سے۔
کہ جو باتیں یہ سکھا رہے ہیں، جو گواہیاں یہ دے رہے ہیں، جن نبوتوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ اسی طرح سے ہیں؟ اگر آج بھی کوئی ہم سے مسیحی ایمان کی بابت تحقیق کرنا چاہے، تفتیش کرنا چاہے، پرانی کتابوں میں سے، تاریخ کے اندراج میں سے، ان ہسٹوریکل ریکارڈز، ان آرکیالوجی اور ان ہولی اسکرپچرز، تو ہمیں کسی طرح سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شک ہے یا بے ایمانی ہے، نہیں، تحقیق ہے، تفتیش ہے، انکوائری ہے، ریسرچ ہے، ایکسپٹ کریں اسے۔ اور خدا کا کلام کوئی اتنا کمزور نہیں کہ کسی تحقیق کے آگے زیر ہو جائے، ہار جائے، ناقص یا خام قرار دیا جائے۔ یہ زندہ قادر مطلق خدا کا قدرت والا کلام ہے۔ یہ کسی پیمانے پہ پرکھا جائے، تولا جائے، یہ ہلکا نہیں نکلے گا، یہ پورا نکلے گا، سچا ثابت ہوگا۔ تحقیق و تفتیش کے لیے تجربات اور مشاہدات استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئی کام دیکھ لیں، کوئی بات اپنے کانوں سے سن لے تو تصدیق ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ عدالتوں میں یہ کام ہوتا ہے کہ جج صاحب کہتے ہیں جی کوئی عینی شاہد، کوئی آئی وٹنس جج کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ آئی وٹنس وہ بتاتا ہے کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا، میرے سامنے یہ ہوا، اور جج اسے قبول کر لیتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم جب تک خود تجربہ نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں آتا، ہمیں چین نہیں آتا۔ بچوں میں عام طور پہ یہ عادت ہوتی ہے، بچوں کہتے ہیں اس کو ہاتھ نہ لگانا، نقصان ہوگا، بچے جان بوجھ کے ہاتھ لگاتے ہیں۔ بچپن کی عادتیں بڑے ہو کر بھی ہماری نہیں جاتی، جس کام سے منع کیا جائے وہ ہم لازم کرتے ہیں، تجربہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ we try to do the experiment، ہم دیکھتے ہیں، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہم لینا چاہتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا وہ واقعی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ مشاہدے ہیں، آبزرویشنز ہیں، کسی کو کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ بات واقعہ ہوتے ہوئے دیکھ لینا، یہ مشاہدہ ہے۔ اس کے ذریعے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ سموئیل کی پہلی کتاب میں سے باب نمبر 20 ہے، اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک۔ داؤد نے یونتن سے کہا کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں، پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں۔ اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر رخصت مانگی تاکہ وہ اپنے شہر بیت لحم کو جائے، اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے۔ اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے، پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی ٹھان لی ہے۔ اب داؤد اسے حقیقت پرکھنے کے لیے، سچائی جاننے کے لیے ایک نسخہ بتاتا ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ساؤل کو معلوم ہے کہ داؤد میری جگہ بادشاہ بنے گا، لوگ اسے پسند کرنے لگ گئے ہیں، وہ میرے تخت کے لیے خطرہ ہے، میری بادشاہت کے لیے خطرہ ہے، اور وہ داؤد کو مارنا چاہتا ہے، اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ داؤد محسوس کر لیتا ہے یہ بات کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، اور وہ اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ یونتن کو یہ صلاح دیتا ہے، اگر تیرا باپ تیری بات سن کر خاموش رہ کہے اچھا ٹھیک ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ مجھے نقصان نہیں دینا چاہتا، سلامتی ہے۔ لیکن اگر وہ غصے میں آ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ تیرا ایکسپیرینس بھی ہوگا، تیرے آبزرویشن بھی ہوگی، تجھے سچ معلوم ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں بائبل میں۔ لوگوں نے
निशान ठहरा दिए। तजुर्बा करने के लिए, ऑब्जर्व करते हुए लोगों ने यकीन करने के लिए ये पैमाने बना लिए कि तजुर्बा करेंगे या मुशाहिदा करेंगे तब मालूम होगा कि इसकी हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। सो तहकीक और तफ्तीश होती है एक्सपीरियंस से या ऑब्जर्वेशन से, देखने से या फिर खुद तजुर्बा करने से, एक्सपीरियंस करने से। और मसीही ईमान की बाबत अगर तोमा रसूल ने मुशाहिदा और तजुर्बा करने का कह ही दिया तो इसमें कोई गुनाह नहीं था, कोई गलत बात नहीं थी। वो तो यकीन पुख्ता रखना चाहता था, वो किसी तरह का कोई भी वहम नहीं पालना चाहता था, वो किसी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था अपने ईमान में। वो ये चाहता था कि मैं यकीन की उस हद तक पहुंच जाऊं जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से मिलती है। उसने खुद देखने और छूने की शर्त रखी। जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से देख ना लूं और जब तक मैं अपनी उंगलियां उनमें ना डाल लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा कि वही यस्सु जी उठा है। खुदावंद यस्सु ने तोमा के इस मुतालबे पर गुस्सा नहीं किया, खफगी का इजहार नहीं किया। पहुंच गया यस्सु। जब तोमा मौजूद था, शागिर्दों के बीच में था, वो जिन्होंने पहले देख रखा था, जो पहले यकीन कर चुके थे कि यस्सु है, तोमा अब उनके बीच में है। यस्सु वहां पहुंच जाता है और वहां उसे दावत देता है, आ तू देखना चाहता है देख ले, तू छू के तसल्ली करना चाहता है छू के कर ले, क्योंकि डर तो उसे लगे जिसमें खोट हो। यस्सु तो हर तरह से आजमाइशों पे पूरा उतरता है। कोई कहे कि छू के देखना चाहता हूं तो वो कह देता है छू ले, देखना चाहता है तो देख ले, बात करना चाहता है तो बात कर देता है। खुदावंद यस्सु मसीह झूठा नहीं, खुदावंद यस्सु मसीह कमजोर नहीं, खुदावंद यस्सु मसीह कोई फर्जी ख्याल नहीं, कोई कहानियों का किरदार नहीं कि जो अपना आप मुशाहिदे और तजर्बे के लिए फॉर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पेश ना कर सके। खुदावंद यस्सु ने तोमा को अपना आप दिखाया और पेश किया उसके सामने के ले तसल्ली कर ले। आमतौर पे है कोई कहे ये खाना बहुत मजेदार है, टेस्टी है, लजीज है, हम कहते हैं अच्छा चलो हम भी ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं हम और फिर तसल्ली हो जाती है, हाँ वाकई बहुत अच्छा है। किसी ने कोई लिबास पहना हो तो कह दें कि ये बहुत शानदार कपड़ा है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं अच्छा क्या हम देख सकते हैं, हम उसे छू लेते हैं। कोई कहे फलां जगह बहुत खूबसूरत है और हम कहते हैं चलो आओ हम भी देखें, हम भी उसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज हों। इंसानी आदत है, इंसानी जबिल्लत है। दिस इज आवर नेचर, दिस इज आवर इंस्टिंक्ट दैट वी वांट टू ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस द थिंग्स टू बिलीव। हम चाहते हैं यकीन करने के लिए देखें और तजर्बा करें, तब हमें तसल्ली होती है वाकई अच्छी चीज है, वाकई खूबसूरत है, शानदार है, लजीज है। तो तोमा ने अगर कह दिया कि जब तक छू ना लूं तो इसमें कोई गुनाह नहीं था, यस्सु मसीह ने उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। तोमा ने जो कहा खुदावंद यस्सु ने वो पूरा किया और तोमा रसूल रहा। तोमा हिंदुस्तान में आया, तोमा ने खिदमत की। अगर यस्सु मसीह नाराज होता कि तू तो बहुत खराब है, तूने तो डिमांड कर दी, ये गलत है, तो वो रसूल ना रहता, फिर वो खिदमत पे मामूर ना रहता, फिर वो मुनादी ना करता और वो यस्सु की खातिर शहीद ना होता। खुदावंद यस्सु ने उसके इस मुतालबे को
رد نہیں کیا، پورا کیا۔ اگر کوئی ایکسپیرینس اور آبزرویشن سے ایمان کی تصدیق کرنا چاہے، ایمان کی حقیقت جاننا چاہے، تو اس میں کچھ برا نہیں ہے۔ خداوند نے خود اپنا آپ پیش کیا کہ مجھے چھو لے، مجھے پرکھ لے، مجھے ایگزامن کر لے، انکوائر کر لے، میں ہی ہوں۔ اور پھر توما نے اقرار کیا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ خداوند یسوع نے بے شک کہا، تو دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا جو دیکھ کر ایمان لایا، اس کو شامل رکھا۔ اور اگر توما یقین نہ کرتا، اگر توما یہ تجربہ نہ کرتا، تو ہم تک یہ بات کیسے پہنچتی کہ یسوع کا بدن ایسا تھا جو چھوا جا سکتا تھا؟ ہم تک یہ بات کیسے پہنچتی کہ یسوع اسی بدن کے ساتھ اٹھا کہ جس میں سوراخ تھے، جس میں پسلی میں نیزے کا نشان تھا؟ ہمیں کیسے خبر ملتی کہ یسوع ان کیلوں کے اور بھالے کے سوراخوں کے ساتھ جی اٹھا؟ ہاں، اب وہ بدن جلالی تھا، گلوریس تھا، جس سے دیواروں سے گزرنے میں رکاوٹ نہیں تھی، جس سے دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے، وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے، وہ کھا بھی لیتا ہے۔ اب وہ بدن ایسا نہیں کہ جس میں سے خون بہے، اب وہ بدن ایسا نہیں کہ جسے کوئی مار سکے۔ وہ بدن جلالی ہو چکا ہے جو چھوا بھی جا سکتا ہے۔ حقیقی بدن ہے لیکن جلالی ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی جلالی بدن ملنے کی امید دلائی گئی ہے۔ جیسا وہ ہے ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے، ہمارے بدن بھی جلالی ہو جائیں گے، جن میں کوئی بیماری، کوئی روگ، کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ نبیوں نے بھی ایمان سے متعلق معاملات کی بابت تحقیق و تفتیش کی۔ میں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا واقعہ بتایا، اس نے یسوع کو سوال بھیج دیا تھا، آنے والا تو ہی ہے۔ وہ نبی تھا، اس نے تحقیق کی، سوال کیا، غلط نہیں کیا۔ پطرس کا پہلا خط، پہلا باب، 10ویں اور 11ویں آیت۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ نبیوں نے تحقیق کی، نہ صرف یوحنا نے بلکہ پرانے نبیوں نے بھی تحقیق کی۔ جو پرانے نسخے پڑھتے گئے، پرانی نبوتوں سے واقف ہوتے گئے اور خدا نیا کلام ان سے کرتا رہا، وہ تحقیق کرتے رہے کہ ان کو اکٹھا کرو، یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ خواہش تھی ان کی جاننے کی، تو تحقیق کرتے رہے۔ نبی تحقیق کرتے رہے، نبی سوال کرتے رہے، نبی گفتگو کرتے رہے، نبی پرانی کتاب اور تاریخ میں سے تحقیق کرتے رہے۔ تو یہ غلط نہیں ہے۔ ایمان کی پرکھ کرنا یا اس پر سوال کرنا غلط نہیں ہے۔ اعمال باب نمبر 17 اور 11ویں آیت، پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ یہودی جو نیک ذات تھے، پڑھے لکھے تھے، جب انہوں نے رسولوں سے تعلیم پائی، ایمان لائے، لیکن تحقیق کرتے رہے۔ اور پطرس رسول پہلے خط میں 3 باب اور 15ویں آیت میں لکھتے ہیں، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے، اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ اگر کوئی تم سے سوال کرے تمہارے ایمان کی بابت کہ تم کیوں مسیح سے امید لگائے ہو، تم کیوں مسیح کی راہ تکتے ہو، تم کیوں مسیح پر ایمان رکھتے ہو، تو اس کو جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ یہ نہیں لکھا کہ اس کو منع کر دو، نہیں، یہ بھی نہیں لکھا کہ بھاگ جاؤ، نہیں، لکھا ہے تیار رہو، جواب دینے کے لیے
تیار رہو. ایمان کی پرکھ کرنا یا اس پر سوال کرنا غلط نہیں ہے. Examining or questioning the faith is not wrong. ہمیں آزادی ہے. بائبل کا خدا سوال کرنے والا خدا ہے. بائبل کا خدا سوالوں کے جواب دینے والا خدا ہے. بائبل کا خدا عقل دیتا ہے تاکہ تحقیق کریں. بائبل کا خدا تحقیق کو ویلکم کرتا ہے. بائبل کا خدا خود کہتا ہے کہ توجہ کرو, دھیان کرو, معاملات کو پرکھو. اور روح القدس کے وسیلے رسولوں کو یہ سکھاتا ہے کہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار رہو. ہم مسیحی لوگ اکثر تنقید کا شکار رہتے ہیں. طرح طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. ہمارے ایمان اور کتاب مقدس اور یسوع مسیح کی بابت مختلف طرح کے اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں اور سوالات بھی کیے جاتے ہیں ہم سے. ہمیں پریشان نہیں ہونا, ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ہمیں ان سوالوں اور اعتراضات سے بھاگنا نہیں ہے. اور اگر کوئی ہم میں سے, ایمانداروں کی جماعت میں سے, ایمانداروں کی کلیسیا میں سے, ایماندار گھرانوں میں سے بھی کوئی شخص اگر سوال کر دے, تحقیق کرنا چاہے, تو اسے بھی غلط نہ سمجھیں, ویلکم کریں. کیونکہ سوال کرنے سے غلط فہمی دور ہو جاتی ہے. تحقیق کرنے سے ابہام ختم ہو جاتے ہیں, کنفیوژنز دور ہو جاتی ہیں, الجھنیں حل ہو جاتی ہیں, اور ایمان کی پختگی, ایمان کی صداقت اور کھراپن واضح ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان کی بابت تحقیق و تفتیش غلط نہیں ہے. خدا کا کلام اسے ویلکم کرتا ہے. مسیح خداوند نے اسے ویلکم کیا, رسولوں نے اسے ویلکم کیا, نبیوں نے اسے ویلکم کیا, اور سب نے اس کو پریکٹس بھی کیا ہے, اس کی مشق بھی کی ہے. آؤ ہم بھی اپنے ایمان کی بابت تحقیق کرنا شروع کریں, سیکھنا شروع کریں, زیادہ دلچسپی سے سیکھنا شروع کریں, تاکہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے, ہم سے بات کرے, تو ہمیں اسے جواب دینا آ جائے.